لیکن اچانک ہی ایک بھاری آواز سنائی دی، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کی۔ میں جو ہی پلٹی تو حیران رہ گئی۔ وہ نوجوان تھا جو مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ 2 مہینے سے اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی، لیکن آج میرا آخری دن تھا، اسی لیے یہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی اور گھر واپس لوٹ آئی۔ اب ہر طرف شہنائیاں بج رہی تھیں، کیونکہ میں دلہن بن کر اپنے سسرال رخصت ہونے والی تھی۔ میں ایک حافظ قرآن لڑکی تھی، لیکن نہ جانے میری قسمت کیسی تھی، یہ مجھے پتہ نہ تھا۔ پھر میں اپنے شوہر کے سنگ رخصت ہو کر آ گئی۔ میرے شوہر کا نام بشیر تھا، وہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ میں صرف اس کے بارے میں اتنا ہی جانتی تھی، حتیٰ کہ میں نے اس کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد پہلی بار میں نے اسے اپنے سامنے دیکھا۔ وہ شکل و صورت سے اچھا تھا، لیکن جو ہی شادی کو 1 ہفتہ گزرا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہ تھے۔ نہ تو ان کے گھر کا ماحول اچھا تھا، اور خود بشیر بھی ایک آوارہ مزاج قسم کا نوجوان تھا۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہو گئی تھی جو بے انتہا عیاش انسان تھا۔ ان سے میرے گھر والوں کا بھی آنا جانا پسند نہیں تھا۔ اگر ذرا سی بھی کھانے میں دیر ہو جاتی تو وہ برتن اٹھا کر پھینک دیا کرتا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر مجھے کس بات کی سزا ملی تھی جو میرا نصیب ایسے انسان سے جڑ گیا تھا۔ وہ مجھے میرے گھر والوں سے بھی ملنے نہ دیتا، پھر میں کس سے شکایت کرتی؟ اب گھٹ گھٹ کر سسرال میں زندگی گزارنے لگی۔ پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ مجھ سے شادی کرنے پر اس کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ وہ اپنی ایک کزن کو پسند کرتا تھا جو بہت پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی، ماڈرن زمانے کی لڑکی جو کسی کی بھی پسند ہو سکتی تھی۔ میرے اندر وہ خوبیاں نہ تھیں۔ میں ایک سیدھی سادی پڑھی لکھی تھی، حافظ قرآن تھی، لیکن میرے سسرال والوں نے میری اس چیز کی قدر نہیں کی۔ میں جب بھی نماز پڑھنے لگتی تو وہ سمجھتے